بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب نمبر ہے 19، عنوان ہے باب لا یتزوج اکثر من 4، 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل واضح بات ہے، لیکن اس باب کو اچھی طرح سمجھیے۔ شیعہ حضرات، اسی طرح اہل خوارج اور غیر مقلدین میں سے کچھ لوگ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کر سکتے ہیں۔ غیر مقلدین ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی کے قائل ہیں، شیعہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور خوارج بھی اسی کے قائل ہیں۔ بلکہ خوارج تو کہہ رہے 18 عورتوں تک جمع کر سکتے ہیں، غیر مقلدین 9 کے قائل ہیں، اور شیعوں کے بارے میں بھی جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ 9 کے قائل ہیں، 9 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سب کے پاس کیا دلیل ہے۔ اصل میں قرآن مجید کی جو آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس آیت سے یہ باطل فرقے استدلال کر رہے ہیں۔ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثنا کے بعد جو واو ہے وہ واو جمع کے لیے ہے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے 2 اور 3 اور 4، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل کتنے ہوئے؟ کل 9 بیویاں ہو گئی۔ وہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ 9 عورتوں سے آپ جو ہے نکاح کر سکتے ہیں، اور خوارج جو ہیں وہ کہہ رہے کہ قرآن کہہ رہا ہے 2 2 اور 3 3 اور 4 4، تو ظاہر سی بات ہے کل 18 ہو گئے، یعنی 18 عورتوں کو آپ نکاح میں جمع کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ باطل فرقے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کی دلیل کیا ہے، دونوں باتیں سمجھا دی۔ اس کا جواب پہلے سمجھیے۔ اس کا جواب عجیب بات یہ ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت کا کمال دیکھیے کہ شیعوں کی تردید کے لیے حضرت علی ابن حسین یعنی حضرت زین العابدین نور اللہ مرقدہ کی بات نقل کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیعہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت علی، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ زین العابدین اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ عبادت کرنے والوں کے امام مانے گئے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کو سجاد بھی کہا گیا ہے، زین العابدین بھی کہا گیا ہے۔ حضرت علی ابن حسین یعنی حضرت زین العابدین نور اللہ مرقدہ کی تفسیر نقل کی ہے کہ جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی مثنا و ثلاث و رباع، تو انہوں نے کہا مثنا او ثلاث او رباع، یعنی یہ کہنا چاہتے یہاں واو جمع کے لیے نہیں ہے بلکہ واو او کے معنی میں، یعنی یا، جس کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ ہوگا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم 2 عورتوں سے یا 3 عورتوں سے یا پھر 4 عورتوں سے نکاح کرو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ان لوگوں کا قول نقل کیا جن کو وہ مانتے ہیں، اور شیعوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اب دیکھو خود آپ جن کو امام مانتے وہ اس آیت کی یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ اب اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے، صرف من مانی، بس ایک ہی جواب، من مانی، بس عیاشیاں کرنا ہے نا، تو عیاشی کے لیے کسی کو وہ امام نہیں مانتے، عیاشی کے لیے ان کا امام صرف نفس ہے۔ اور غیر مقلدین کے پاس دلیل کیا ہے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، تو 9 عورتوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ غیر مقلدین کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت نے غیر مقلدین کو یہاں جواب نہیں دیا ہے، لیکن ہم غیر مقلدین سے کہیں گے کہ آپ بہت اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں، کبھی حدیثوں کو کھنگالیے، آپ کو حدیثیں ملے گی۔ ترمذی شریف دیکھیے، ابو داؤد شریف دیکھیے، بخاری شریف دیکھیے، جن کو آپ بغل میں لے کر گھومتے ہیں، کہ آپ واقعہ پڑھیں گے کہ حضرت غیلان رضی اللہ یا غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ جب یہ حکم آیا تو پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتوں کو باقی رکھو، باقی سب کو الگ کر دو۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، ان سے بھی کہا گیا 4 کو باقی رکھو، باقی سب کو الگ کر دو۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، ان سے بھی کہا گیا 1 کو الگ کر دو۔
بس خود حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا. اب بتائیے میرے آقا جو ہے زیادہ سمجھدار ہیں یا آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں؟ عجیب بات، ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ اہل حدیث اپنے آپ کو چونکہ اہل حدیث کہتے ہیں، اس لیے ہر حدیث پر، میرے آقا کے ہر عمل پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. میرے آقا نے 9 عورتوں سے شادی کی تو وہ کہہ رہے ہیں 9 عورتوں سے ہم بھی شادی کریں گے. اس لیے ابھی ایک نیا جو ہے فتنہ اٹھا ہے. آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں ایک صاحب ہیں علی مرزا، انجینئر کے نام سے بہت مشہور ہے. اس نے یہ کہا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے. کیوں بھائی؟ تو کہہ رہے میرے آقا نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے نا، اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت. یعنی ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ میرے آقا کا کون سا عمل قابل تقلید ہے اور کون سا عمل قابل تقلید نہیں ہے امت کے لیے. ان کو کچھ نہیں معلوم. بس میرے آقا نے 9 بیویاں کی تھی، ہم بھی 9 بیویاں کریں گے. میرے آقا نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہو گیا. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے آقا کا وہ عمل قابل تقلید ہوگا جو عمل صحابہ کرام کی جماعت نے لیا ہے. صحابہ کرام کی جماعت نے اگر اس عمل کو نہیں لیا ہے یا ان سے کہا گیا کہ یہ عمل آپ نہیں لے سکتے، تو اب بعد میں آنے والی امت اس کو نہیں لے سکتی. صحابہ کرام سے کہہ دیا گیا 4 سے زائد نہیں، تو اب کوئی نہیں 4 سے زائد رکھ سکتا ہے. صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا تو اب کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کر سکتے. میرے آقا 15ویں شعبان کو قبرستان گئے ہیں لیکن صحابہ کرام کی جماعت نہیں گئی ہے. تو اب امت کے لیے جو قابل تقلید میرے آقا کا عمل ہوگا وہ عمل ہوگا جو صحابہ کرام نے لیا ہو. صحابہ کرام میرے آقا کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ میرے آقا کا کون سا عمل جو ہے میرے آقا کے ساتھ خاص تھا یا میرے آقا نے کون سا عمل مصلحت کی وجہ سے کیا تھا. بہرحال جو ہے ان کی بھی تردید ہو گئی اہل حدیث بھائیوں کی، اور خوارج کی تردید بھی ہو گئی. کیسے تردید ہو گئی؟ خوارج کی تردید آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ دوسری جگہ فرشتوں کے معاملے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ فرشتے جو ہیں ان کے بازو ہوا کرتے، بازو والے. سارے مفسرین نے وہاں واو کو او کے معنی میں لیا، یعنی یہ کہنا چاہتے اللہ تعالیٰ کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے دو بازو ہے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 3 بازو ہے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 4 بازو ہے. تو وہاں او کے معنی میں ہے، واو جمع کے معنی میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر فرشتے کے جو ہے 18 بازو ہوں. جو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خوارج جو یہ بات سمجھ رہے ہیں قرآن کی آیت سے وہ صحیح سمجھ پا رہے نہیں ہیں. اس لیے خوارج گمراہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذات سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ نہیں سمجھا کہ اس وقت کے سب سے بڑے قرآن کے مفسر عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کرام اس آیت کا کیا مطلب لے رہے. بس اپنی طرف سے انہوں نے تفسیر گڑھ لی اور امت کے سامنے پیش کر دی. بہرحال تینوں گمراہ فرقوں کے دلائل اور ان کا رد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. خلاصہ یہ نکلا کہ 4 سے زیادہ عورتوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں. اور اس پر اگر آپ غور کریں گے کہ اسلام نے 4 تک کی کیوں اجازت دی ہے، تو میں طلباء سے کہوں گا کہ 2 کتابیں دیکھیں. ایک تو رحمت اللہ الواسعہ دیکھیں اور ایک حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی احکام اسلام عقل کی نظر میں، جس کا اصل نام ہے المصالح العقلیہ. اس کتاب کو پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے. تو وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلام جو ہے فطری مذہب ہے تو فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ 4 تک کی اجازت دی جائے. بہرحال اس کے بعد جو حدیث ذکر کی ہے 5098 نمبر کی، ابھی آپ نے پڑھ لی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کی تفسیر کی تھی کہ یتیمہ بچی ولی کے ماتحت ہوتی تھی اور اس کا ولی جو ہے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو کم مہر دیتا تھا، پورا مہر نہیں دیتا تھا. تو قرآن نے صاف کہہ دیا تھا کسی اور سے نہ نکاح کرو. اب اور سے تم نکاح کر سکتے ہو، چاہے 2 سے نکاح کرو، چاہے 3 سے نکاح کرو، چاہے 4 سے نکاح کرو. اس کے بعد کا جو باب ہے، باب نمبر ہے 20. اس کا عنوان ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے رضاعت کے ابواب شروع فرما رہے ہیں. درمیان میں رضاعت کے ابواب لے آئے ہیں، اب واپس نکاح کے مسائل ذکر کریں گے، درمیان میں رضاعت کے مسائل لے آئے ہیں. اور وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح حقیقی مائیں حرام ہیں اسی طرح رضاعی مائیں بھی حرام ہیں. اس لیے فوراً نیچے حدیث کا ایک جملہ نقل کیا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں. تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ جس طرح نسب سے یعنی جو ہے
خونی رشتے جو حرام ہے، اسی طرح دودھ پلانے کی وجہ سے دودھ کا قطرہ اگر منتقل ہو جاتا ہے، رضاعت کی مدت میں اگر دودھ پلا دیا ہے، رضاعت کی مدت کتنی ہے آگے آ رہی ہے، اس مدت میں اگر کسی عورت نے دودھ پلا دیا ہے تو اب وہ عورت، اس کے اصول و فروع سب حرام ہو جائیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے جو روایت ذکر کی، اس روایت کو اچھی طرح سمجھیے۔ اس روایت کا ترجمہ تشریح ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ روایت کا نمبر ہے 5099۔ کیا واقعہ ہوا؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اتنے میں انہوں نے ایک مرد کی آواز سنی جو حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ تو ماں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور سے کہا کہ ایک شخص آپ کے گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میرا خیال یہ ہے کہ یہ حفصہ کے رضاعی چچا ہے، اس لیے وہ جا سکتے ہیں۔ تو ماں عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میرے فلاں رضاعی چچا زندہ ہوتے تو میں ان کے سامنے جا سکتی تھی، یعنی ان سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ میرے آقا نے کہا کیوں نہیں؟ جس طرح ولادت سے یعنی خونی رشتے حرام، خونی رشتوں کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس طرح دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی صاف سمجھ میں آیا اس حدیث سے کہ جس طرح خون سے جو ہے منی کے منتقل ہونے کی وجہ سے اگر رشتے حرام ہوتے حرمت ثابت ہوتی ہے، تو اسی طرح دودھ کے منتقل ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہاں طلباء کرام جو ہے خاص توجہ یہ دے کہ طلباء کرام کو ایک اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہوگا کہ ہم لوگ اصول الشاشی سے ایک بات پڑھتے آ رہے ہیں۔ کیا بات پڑھتے آ رہے ہیں؟ کہ حضرت افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا صحابہ کرام نے، وہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے تھے اور ماں عائشہ نے ان کو واپس کر دیا تھا۔ پھر حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس طرح افلاح میرے گھر آئے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ افلاح داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے رضاعی چچا ہے۔ اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا اور یہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ اس واقعے سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کے چچا زندہ تھے، اور ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی جس میں ماں عائشہ کہہ رہی اگر میرے فلاں رضاعی چچا زندہ ہوتے تو میں ان کے سامنے آ سکتی تھی، یعنی اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے رضاعی چچا زندہ نہیں تھے، اور حضرت افلاح والے واقعے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے رضاعی چچا زندہ تھے۔ اس لیے دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو رضاعی چچا تھے۔ سمجھیے، ایک تو کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دودھ شریک بھائی ہوں گے وہ بھی ماں عائشہ کے جو ہے چچا ہوئے، رضاعی چچا ہوئے، دودھ شریک چچا ہوئے۔ اور دوسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی باپ تھے، یعنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عورت کا دودھ پیا تھا ان کے جو شوہر ہیں ان کے حقیقی بھائی تھے، ان کا نام افلاح تھا، وہ زندہ تھے۔ بہرحال دو رضاعی چچا تھے، اس لیے اب یہ کوئی اعتراض ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا اعتراض طلبہ اعظام کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ حضرت افلاح کا یہ جو واقعہ ہے، اگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے پہلے کا واقعہ ہے تو ٹھیک ہے، ماں عائشہ نے انکار کر دیا تھا تو انکار سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ کے واقعے سے پہلے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا اس لیے واپس بھیج دیا۔ لیکن اگر حضرت حفصہ والے اس واقعے کے بعد کہا تو ان کو مسئلہ تو معلوم ہو گیا تھا، جب مسئلہ معلوم ہو گیا تھا تو حضرت افلاح کو واپس کیوں کیا؟ اس کا جواب سمجھیے۔ اس کا جواب یہ کہ ماں عائشہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس چچا کو اجازت ہو سکتی ہے جو حضرت حفصہ کے چچا جیسا ہو، یعنی چونکہ حضرت حفصہ کے جو چچا آئے تھے وہ ان کے جو حقیقی بھائی تھے، ان کے رضاعی دودھ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت ابو بکر سے اوپر بتایا کہ ماں عائشہ کے بھی دو رضاعی چچا تھے، تو ماں عائشہ یہ سمجھی کہ یہ جو واقعہ جو آنے کی اجازت ہے وہ آنے کی اجازت اس چچا کو مل سکتی ہے جو میرے حقیقی باپ کے دودھ شریک بھائی ہو، اور حضرت افلاح ایسے نہیں تھے بلکہ وہ تو ماں عائشہ کے جو دودھ شریک باپ تھے ان کے بھائی تھے، اس لیے ماں عائشہ نے ان کو واپس کر دیا تھا۔ بہرحال اس حدیث پر دو اعتراضات ہو رہے تھے، دونوں اعتراضات کا جواب آپ کو بتلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ جو مسائل ہے اور خاص کر جو باطل فرقوں کے تعلق سے آپ کو سمجھایا کہ باطل فرقے کس طرح قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں اور ان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ باطل فرقوں کا توڑ
پیش کرنے کے لیے انہی کے لوگوں کو پیش کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا، جیسے حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔